بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اجاز بٹ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ملک کا موسم تو بہت ہی زبردست اور اچھا ہے، ٹھنڈا ہے، لیکن سیاسی درجہ حرارت آج بھی اپنی بلندی پہ رہا۔ آج میلسی میں وزیر اعظم نے ایک بڑے جلسے سے خطاب کیا۔ میلسی کے بڑے جلسے کے اندر وزیر اعظم نے دو خوشخبریاں جنوبی پنجاب کے لوگوں کو سنائی۔ وزیر اعظم پاکستان نے 500 ارب روپیہ خرچ کرنے کا اعلان کیا ہے جنوبی پنجاب کے اوپر، اور دوسری خوشخبری وزیر اعظم نے جنوبی پنجاب کے لوگوں کو یہ دی ہے کہ بہت جلد وہ اسمبلی میں ایک قرارداد لانے والے ہیں جس میں جنوبی پنجاب کو ایک باقاعدہ صوبہ بنانے کی تحریک پیش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان نے اپوزیشن جماعتوں کے لیڈران کے اوپر تابڑ توڑ حملے کیے۔ کسی کو بگوڑا کہہ دیا تو کسی کو مسٹر 10% اور کسی کو فضلو کہہ دیا۔ تو آج کا یہ خطاب جو میلسی کے اندر وزیر اعظم کا تھا بہت ہی پرجوش خطاب تھا، خاص طور پہ عدم اعتماد کے حوالے سے۔ وزیر اعظم پاکستان نے امریکہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں کہ جو آپ کہیں ہم وہ مانیں۔ انہوں نے کہا کہ جب آصف علی زرداری ملک کے صدر تھے تو 400 ڈرون حملے پاکستانی عوام کے اوپر کیے گئے۔ کہتے ہیں جب سے میں وزیر اعظم بنا تو اب کیوں ڈرون اٹیک نہیں ہو رہا؟ اگر ڈرون اٹیک ہوا یا ڈرون آیا ہمارے ملک کی حدود میں تو میں اپنی ایئر فورس سے کہوں گا کہ اس ڈرون کو گرا دو۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ اگر یہ کہیں گے کہ سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو کیوں مار رہے ہیں، تو ان کی جو بیرون ملک میں جائیدادیں ہیں وہ ضبط کر لی جائیں گی۔ تو اس لیے ان کو اپنی عوام سے زیادہ بیرون ملک اپنی جائیدادوں کی زیادہ پرواہ تھی اور زیادہ فکر تھی، اس لیے ڈرون اٹیکس ہوتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ 80,000 پاکستانی ان ڈرون اٹیکس اور اس جنگ میں شہید ہوئے جو کہ ہماری جنگ نہیں تھی، تو ہم نے اس جنگ کے اندر اپنے 80,000 لوگوں کو کھو دیا۔ اب ہم مزید اس جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے۔ انہوں نے کہا کہ تمام ممالک سے ہماری دوستی ہے، ہماری روس سے بھی دوستی ہے، ہماری امریکہ سے بھی دوستی ہے۔ اب ہم یوکرین اور امریکہ کی جنگ میں کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ یوکرین اور روس کی جنگ میں ہم کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ ہم بالکل اپنے آپ کو اس جنگ سے باہر رکھیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان نے اپوزیشن کے بارے میں کہا کہ یہ عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد کون لوگ لے کر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے نواز شریف کا نام لیا کہ نواز شریف بگوڑا جو باہر بیٹھا ہوا ہے وہ عدم اعتماد لے کر آنا چاہ رہا ہے، جس نے لوگوں کا اربوں خربوں روپیہ لوٹ کر وہ باہر چلا گیا ہے، اور اس کے بچے کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں ہی نہیں جو ہمارے پاس جائیدادیں ہیں۔ اور وزیر اعظم نے شہباز شریف کا نام لیا۔ شہباز شریف، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کا ایک چپڑاسی مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 450 کروڑ روپیہ نکل آیا۔ تو اب مقصود چپڑاسی جو ہے وہ بھی حیران ہو گیا ہوگا کہ اتنے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں کہاں سے آ گئے۔ تو شہباز شریف نے اپنے بیٹے کو بھی باہر بھگا دیا اور مقصود چپڑاسی کو بھی ملک سے باہر بھیج دیا تاکہ اس سے کوئی سوال نہ کر سکے۔ اس کے بعد انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کہا کہ تیسرا جو شخص ہے وہ مولانا فضل الرحمان فضلو، میں انہیں فضل الرحمان مولانا اس لیے نہیں کہتا کہ میں انہیں مولانا مانتا ہی نہیں ہوں۔ انہوں نے مولانا صاحب کے بارے میں کہا کہ مولانا صاحب
آپ کی اور میری عمر میں ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، نہ کہ ڈیزل کے پرمٹ بیچ کر پیسہ بنایا جائے. پھر انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کا ذکر کیا کہ آصف علی زرداری مسٹر 10%، جب بے نظیر وزیر اعظم پاکستان بنی تو انہوں نے ہر طرف سے 10% کا کمیشن لینا شروع کر دیا، جس سے وہ مشہور ہو گئے مسٹر 10%. اور آج نواز شریف اور آصف علی زرداری جو ایک دوسرے کے بھائی بنے ہوئے ہیں، آصف علی زرداری کو نواز شریف نے 2 دفعہ جیب میں ڈالا، اور حدیبیہ پیپر ملز جو ہے وہ کیس آصف علی زرداری نے نواز شریف کے اوپر بنایا تھا، ہم نے نہیں بنایا. انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری کو مشرف نے NRO دے دیا، اور جو سرائے محل تھا آصف علی زرداری نے اسمبلی میں کہا تھا 96 میں کہ وہ میرا نہیں، اور پاکستان نے کیس کیا، پاکستان وہ کیس جیت گیا، وہ پیسہ پاکستان آنے لگا تھا، لیکن مشرف نے NRO دے دیا. اور سوئٹزرلینڈ کے بینکس میں 600 کروڑ روپیہ، 600 کروڑ ڈالر پاکستانی پڑا ہوا تھا. پاکستان نے کیس کیا، کیس جیتنے والا تھا کہ مشرف نے NRO دے دیا. اب انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ہیں جو میرے خلاف اپنی کرپشن بچانے کے لیے تحریک عدم اعتماد لے کر آنا چاہتے ہیں. انہوں نے واضح طور پہ کہا اور چیلنج کیا اپوزیشن کو کہ آپ عدم اعتماد میں کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن عدم اعتماد کے بعد میں آپ کا کیا حشر کروں گا، آپ اس کے لیے تیار رہنا. یہ تھا وزیر اعظم کا خطاب جو آج میلسی میں تھا. بڑا ہی دھواں دار قسم کا خطاب تھا، اور ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کو عدم اعتماد کا واقعی میں کوئی بھی ڈر نہیں ہے، اور وہ بالکل تیار ہیں تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے چلیں دیگر لوگوں کی، چونکہ آج کا دن بڑا گرم تھا سیاسی حوالے سے. تو عارف حمید بھٹی نے، جو کہ ایک منجے ہوئے سینئر تجزیہ کار ہیں، انہوں نے کہا کہ بیرون ممالک سے عمران خان کو ہٹانے کے لیے سازشیں کی جا رہی ہیں. انہوں نے جی این این کے ایک پروگرام نے کہا کہ عمران خان کی کرسی کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہے. اگر عارف حمید بھٹی یہ بات کریں تو یقینی طور پہ ایسا ممکن ہے، کیونکہ وہ ایک منجے ہوئے سینئر صحافی ہیں اور ان کی خبریں اکثر اور بیشتر سچائی پر مشتمل ہی ہوتی ہیں. تو ایسا ممکن ہے کہ عمران ملک سے سازش کی جا رہی ہو. اس کے علاوہ معظم فخر نے اپنے پروگرام میں یہ دعویٰ کیا ہے اپنے یوٹیوب چینل انسائٹ پہ کہ جہانگیر ترین صاحب کی ملاقات نواز شریف سے ہوئی ہے، اور جہانگیر ترین صاحب 6 تاریخ کو نہیں بلکہ وہ واپس آئیں گے. 1-2 دن کا مزید سٹے لے لیا انہوں نے، کیونکہ ان کا نواز شریف صاحب سے رابطہ ہے، اور کچھ معاملات ہیں، کچھ شرائط پہ وہ اپوزیشن کے ساتھ عدم اعتماد کی تحریک میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں. اب مزید ان کے معاملات طے ہو رہے ہیں. معظم فخر نے اپنے یوٹیوب چینل انسائٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے، جو کہ ایک سینئر تجزیہ کار ہیں. اور اسی طرح کی بہت ساری باتیں دوسری بھی ہیں. اعتزاز احسن صاحب نے آج میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے واضح طور پہ اپنی پارٹی اور آصف علی زرداری کو مشورہ دیا ہے کہ نواز شریف کے اوپر زیادہ اعتماد نہ کریں، اور بہتر ہے کہ آپ ان سے بچ کے رہیں. اسی طرح خورشید شاہ صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے میڈیا کے ایک سوال کے بارے میں، جو کہ یہ تھا کہ کچھ بتا دیجئے کہ عدم اعتماد کب تک پیش ہو رہی ہے، تو خورشید شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے ٹائم بتایا کہ 8 یا 9 تاریخ کو عدم اعتماد پیش ہو جائے گی. اس کے ساتھ ہی آج کی بات چیت کا اختتام ہوا. کل انشاءاللہ نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. خدا حافظ.